پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس دنیا سے خالی نہ جائے۔ مولا بانیان مجلس سید رضا حسین شاہ صاحب، سید ناور رضا حسین شاہ صاحب، سید حسن رضا حسین شاہ صاحب کے رزق بخت عزت میں اضافہ فرمائے۔ مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سید ناور رضا شاہ صاحب کو مولا مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ عزاداری ان کی نسلوں میں شامل فرمائے۔ میرے مالک ملک پاکستان کی خیر فرما، عزاداروں کی خیر فرما، ماتمیوں کی خیر فرما، عزاخانوں کی خیر فرما۔ میرے اللہ جتنے بھی ماتمی جہاں سے بھی چل کے آئے ہیں، میرے اللہ تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ تمام تر کی نیک دلی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بہت بڑی دعا ہے، بڑی بات تو نگاہ مجمع ہے، بلند آواز سے آمین کہیے گا۔ میرے مالک میرے خالق، تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر لے۔ میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی لوارث ہیں۔ شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث سے دو جہاں کے ظہور میں تعظیم فرمائے۔ بعد الظہور مالک کا دیدار نصیب فرمائے۔ بعد دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ، سہارا درود کا لو، بلند آواز سے صلوات تلاوت فرماؤ۔ ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کی جا سکے۔ بھائی جان سے وقت لیا ہے، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مولا ان کی زبان میں تسیر عطا فرمائے۔ توجہ ہے سرکار، بات شروع کی جائے۔ جھوٹ کے سمندر میں تھبیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہو جاتی ہے، سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ ساری رات کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا بستر مرض لیتا ہوا انسان جس جگہ پہ آ کے اپنی سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے اور شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں، میں نے بات شروع کر دی، اگر آپ کی توجہ ہے۔ مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں اللہ کو احد مانتے ہیں، واحد مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ نہ کسی سے چھپا ہے نہ کسی سے ٹپا ہے۔ ہم بھی اللہ کو وحد مانتے ہیں، احد مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ بعض درس خدا تعظیم ہم رسول کی کرتے ہیں، درود ہم رسول پر پڑھتے ہیں۔ بعد رسول مودت ہم آل محمد سے رکھتے ہیں، رزق آل محمد سے مانگتے ہیں، اولاد آل محمد سے مانگتے ہیں، زندگیاں آل محمد سے مانگتے ہیں، بخت آل محمد سے مانگتے ہیں، صحت آل محمد سے مانگتے ہیں۔ بعد آل محمد پیار ہم صحابہ سے کرتے ہیں۔ ایک بڑی خاموشی میرے آستے توجہ آئی، میں چار باتیں پھر دہرا رہا ہوں تاکہ ہر ذہن تک جہاں تک مجمع بیٹھا ہے بات آپ تک پہنچے۔ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی ہے۔ میں آسان اور کرتا ہوں تاکہ تمہید ہے، 2 منٹ لگیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ محبت اور مودت میں فرق ہوتا ہے۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ آپ تو تھکے بیٹھے ہیں سرکار، میں تھوڑے چہروں کی مسکراہٹ نہ لگ رہا، سفر کرنا ہے تو چہروں پہ مسکراہٹ لے کے آؤ۔ بسم اللہ۔ عبادت اللہ کی
سون ڈالے جتھے سون ڈائی اتھے رکھیں. عبادت اللہ کی ہے, تعظیم رسول کی ہے, مودت آل محمد کی ہے, محبت صحابہ کی ہے. پھر بات کروں تاکہ ہر جملہ ہر ذہن تک پہنچ سکے. عبادت اللہ کی ہے, تعظیم رسول کی ہے, مودت آل محمد کی ہے, محبت صحابہ کی ہے. عبادت اللہ کی ہے, تعظیم رسول کی ہے, مودت آل محمد کی ہے, محبت صحابہ کی ہے. میں بات 4 لفظ میں نے کہہ دیے ہیں. یہ چاروں کے چاروں لفظ میں ایک تصویر میں دکھاؤں گا, پھر آپ کے چہروں کی تلاوت کروں گا. پھر جملہ کہہ رہا ہوں, عبادت اللہ کی ہے, تعظیم رسول کی ہے, مودت آل محمد کی ہے, محبت صحابہ کی ہے. عبادت اللہ کی تھی, سجدے میں نبی تھے, پشت پہ آل محمد تھے, پیچھے صحابہ تھے. عبادت جس کی کرنی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے. اس جملے پہ تو نہیں بولنا کافی ہے, لیکن گل میں کیا کر لگا, جس کی عبادت کرنی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے. جس کی تعظیم کرنی ہے وہ سجدے میں ہے, جن سے مودت رکھنی ہے وہ پشت پہ ہے, جن سے محبت کرنی ہے پیچھے ہے. فیصلہ آباد والوں میں اپنے شہر سے کھڑا تو ایک بڑے بندے ایسے سامنے بیٹھے ہیں جن کے میں چہروں سے بھی واقف ہوں, نام سے بھی واقف ہوں. خدا قسم میں جملہ ایسا کہنے لگا ہوں, میں چہروں پہ مودت آل محمد کی ابھی روشنی پڑھوں گا. عبادت جس کی کرنی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے, جس کی تعظیم کرنی ہے وہ سجدے میں ہے, جن سے مودت رکھنی ہے پشت میں ہے, جن سے محبت کرنی ہے پیچھے ہے. صحابہ واجب تسبیح ادا کرنے کے بعد, صحابہ واجب تسبیح ادا کرنے کے بعد سر اٹھاتے تھے, حسین دیکھتے تھے, پھر سجدہ کر دیتے تھے. کیا کہنے, ہاتھ کھول چھوڑ جا کے بیٹھیا. واجب تسبیح ادا کرنے کے بعد, میں کھلتا پہ واجب تسبیح ادا کرنے کے بعد صحابہ سر اٹھاتے تھے, حسین دیکھتے تھے, پھر سجدہ کر دیتے تھے. شام ہو جائے میں یہی جملہ کہتا رہوں, میرا عشق مکمل نہیں ہوگا. صحابہ واجب تسبیح ادا کرنے کے بعد سر اٹھاتے تھے, حسین دیکھتے تھے, پھر سجدہ کر دیتے تھے. حسین دیکھتے تھے, پھر سجدہ کر دیتے تھے. حسین دیکھتے تھے, پھر سجدہ کر دیتے تھے. صحابہ انتظار میں تھے, نبی سر اٹھائے تو ہم اٹھائیں. نبی انتظار میں تھے, وہی آئے تو میں سر اٹھاؤں. وہی انتظار میں تھی, جبریل جائے تو میں جاؤں. جبریل انتظار میں تھا, خدا بھیجے تو میں جاؤں. خدا انتظار میں تھا, حسین اٹھے. زندہ باد, زندہ باد. یہ ہے میرا فیصلہ باد. آخری بندے تک ہاتھ اونچے کرو, ہائے ناری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واجب تسبیح ادا کرنے کے بعد جلدی ہے بالی, لیکن اتنی بھی نہیں ہے, کیونکہ میں نے بڑی علمی شخصیت ان سے ترلا کیتا ہے کہ میں نے ممبر دے دیو جو میں 15 والی کھلونا بات. خدا قسم اتنی وزنی بات کر رہا ہوں, بالکل بے نیازی کر کے جلدی جلدی تک جھولی میں ڈال رہا ہوں, لیکن جلدی ہے اتنی نہیں ہے. صحابہ سر اٹھاتے تھے, حسین دیکھتے تھے, پھر سجدہ کر دیتے تھے. صحابہ انتظار میں تھے, نبی سر اٹھائیں تو ہم اٹھائیں. نبی انتظار میں تھے, وہی آئے تو میں اٹھاؤں. وہی انتظار میں تھی, جبریل لے جائے تو میں جاؤں. جبریل انتظار میں تھا, خدا بھیجے تو میں جاؤں. خدا انتظار میں تھا, حسین اٹھے. کائنات کا سب سے افضل ترین نمازی تیرا اور میرا نبی, کائنات کی سب سے افضل ترین مسجد مسجد نبی, مسجد نبی کا سب سے افضل ترین جگہ محراب مسجد نبی. عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت نماز, نماز کا سب سے افضل رکن سجدہ. ان سب افضلوں پہ آ کے 55 کا حسین بیٹھ گیا. ان سب افضلوں پہ آ کر 55 کا حسین بیٹھ گئے. بندے کہتے ہیں کھیلتے کھیلتے, یہ قصور میرا وجہ نہیں, تو میں باری جلدی کرتا پہنتا, لیکن میں پچھلا کیرلا کے ہولی کرتا. ایک خدا قسم بات آ گئی ہے. بندے کہتے ہیں کھیلتے کھیلتے حسین آئے, نبی کی پشت پر بیٹھے. امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے.
بار بار تھکیا بیٹھا ہے، منو سمجھ آندی پئی ہے، لیکن خدا قسم میں تیرے عشق میں اتنا وزنی جملہ کہنے لگا ہوں کہ یہاں سے نکل رہا ہے، اور پتہ نہیں کیوں نکل رہا ہے، کہ شاید تو جا کے جملہ سن لے۔ امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے۔ پھر بندے کہتے ہیں حسین گردنوں پہ قدم رکھتے ہوئے، چلتے چلتے گردنوں پہ قدم رکھتے ہوئے نبی کے پشت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ میں نہیں مانتا جس کے سر پہ حسین کا قدم آ جائے وہ رضی اللہ نہیں علیہ السلام ہو جائے گا۔ کیا کہنے آپ کے کہتے ہیں سلامت، جس کے سر پہ حسین قدم رکھ دے رضی اللہ نہیں، ہائے ہائے منو نہ چھیڑو، توجہ ایسے گا، جس کے سر پہ حسین قدم رکھ دے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا، وہ علیہ السلام ہو جائے۔ حسین ہی تھے جس کے گھر کا دروازہ مسجد ہی کو کھلتا تھا۔ حسین اپنے گھر کے دروازے سے نکل کے مسجد میں داخل ہو، نبی کے پشت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ دو ہی دروازے ایسے تھے اور ہیں جو مسجد نبی کو کھلتے تھے اور کھلتے ہیں، ایک نبی کا، دوسرا علی کا۔ کچھ بندے بہت پیارا سن رہے ہو، بڑا خوبصورت، کچھ بندوں کا نام ہی نہیں لینا، کچھ بندے، یا میرے ایک یہ تھلے ہو جائے، کچھ بندے نبی کے پاس آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ سب کے دروازے بند ہیں، اکیلا علی کا کھلا ہے۔ رسول خدا نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، جس نے تمہارے بند کروائے ہیں اسی نے علی کا کھولا ہے۔ کیا کہنے تم تھک گئے ہو، مجھے پتا، جس نے تمہارے بند کروائے ہیں اسی نے علی کا کھولا۔ انہوں نے کہا سرکار پھر دروازہ رہنے دیں، روشن دان رکھنے دیں، تاکہ مسجد نبی سے ہوا گزرے اور ہمارے صحنوں میں بھی آئے۔ وہ بار بار اصرار کر رہے ہیں سرکار دروازہ رہنے دیں، روشن دان رکھنے دیں، دروازہ رہنے دیں، روشن دان رکھنے دیں، دروازہ رہنے دیں، روشن دان رکھنے دیں۔ رسول خدا نے رحمت کی اباؤں کو اتارا، ان کے سامنے آ کے رسول نے کہا مجھ سے سننا چاہتے ہو تو سنو، مجھے اللہ نے کہا ہے جس کی اولاد نے نطفے سے پیدا ہونا ہے اس کے دروازے بند کر دے، جس کی اولاد نے نازل ہونا اس کے دروازے کھول۔ جس کی اولاد نے ایک واقعے میں عرض آئی نہیں، جس کی اولاد نے، کیونکہ 14 پیدا نہیں ہوتے تو نازل بھی نہیں ہوتے، 14 پیدا نہیں ہوتے تو نازل بھی نہیں ہوتے۔ نازل کہتے کس کو؟ نازل کہتے ہیں جو بلندی سے پستی کی طرف آئے۔ 14 کے نزدیک پستی ہے ہی کوئی نہیں، نازل بھی نہیں ہوتے، پھر یہ ہوتے کیا ہیں؟ یہ ظاہر ہوتے ہیں۔ نازل ان کے جانور ہوتے ہیں، بندہ وہ زبانیں کاٹ کے کتوں کو ڈال دے کہ چونکوں میں بولے علی کے ذکر میں نہ بول۔ نازل ان کے جانور ہوتے ہیں۔ امام حسین بادشاہ کا بیٹا جس کا نام ہے علی اکبر، علی اکبر کے گھوڑے کا نام ہے عقاب، عقاب گھوڑے کے باپ کا نام ہے زید القفا، زید القفا گھوڑے کا باپ کا نام ہے نمون، نمون گھوڑے کا باپ میں کھیلتا۔ تو خاموش بیٹھا ہے، ان کو ان کے شجرے معلوم نہیں، ہمیں ان کے گھوڑوں کا شجرے بھی معلوم ہے۔
حسین بادشاہ کا بیٹا جس کا نام ہے علی اکبر، علی اکبر کے گھوڑے کا نام ہے عقاب، عقاب گھوڑے کے باپ کا نام ہے زید الغفار، زید الغفار گھوڑے کے باپ کا نام ہے محمود، محمود گھوڑے کے باپ کا نام ہے خلد، خلد گھوڑے کے باپ کا نام ہے علی۔ سرکار محمد مصطفیٰ کی حدیث نہ ہو، میں اپنے گھر میں کھڑے ہو کے لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، بطول بی بی مجھ سے ذاکری چھین لے، میں گونگا ہو کے اسی ممبر پہ مر جاؤں۔ رسول خدا نے فرمایا یہ ری گھوڑا نہ کسی سلب سے گزرا، کیمرے والے بندہ لب، یہ ری گھوڑا نہ کسی سلب سے گزرا، نہ کسی ریل میں رہا، اس ری گھوڑے کو اللہ نے کن سے نازل کیا۔ شرم نہیں آتی؟ جن کے گھوڑے کن سے نازل ہوتے ہوں وہ سردار خود پیدا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الحق کی نعرہ حیدری، بہت بہتر سلام۔ جن کے گھوڑے او پچھلے بندے گلی تو پیچھے مفت سن دے پہ جن کے گھوڑے او پچھلے ہو، میں اتھے ہی چھڑنے لگا اگلا جملہ کھل لگائیں، لیکن اتھے آگئی گل، جن کے گھوڑے گھوڑا پھر بھی سانس لیتا ہے۔ ہر بندہ ہر بات کے لیے ہوتا ہی نہیں، اور ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ میں گل اگے کر لگائی لیکن چھرو کے سوئے تو گیا کہ بندے امیر ہو کے بیٹھے ہیں تو امیر ہو کے بہنا چاہیے، ذکر فضائل میں امیر ہو کے بہنا چاہیے، لیکن ہاتھ بھی چاہنا چاہیے کیونکہ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، اور اس سے بڑھ کے دروازہ کوئی ہے ہی نہیں۔ سارے ہاتھ اونچے کرو، ہے لاری۔ جن کے گھوڑے گھوڑا پھر بھی سانس لیتا ہے، چلتا پھرتا ہو بھائی گھوڑا پھر بھی سانس لیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، گھاس کھاتا ہے، پانی پیتا ہے۔ امیر المومنین کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا تھا، مسلمان تلوار کہتے تھے، سلمان ذوالفقار کہتا تھا۔ جس نہیں بولنا اس بولنا ہی نہیں، کہ شاید بندہ گونگا ہوئے تو نالا بندہ اس میں ہلاوے کہ جا کچھ گال ہوں دی پئی ہے۔ امیر المومنین کے ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا، سلمان ذوالفقار کہتا تھا، مسلمان تلوار کہتے تھے۔ یہ تلوار ذوالفقار بھی نازل ہوئی تھی۔ بڑی اسٹوپ دی قسم یہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی، غیب کا علم بھی جانتی تھی۔ فیصلہ بات آنے ہو، میں کتاب لے کے گھر آ جاؤں گا، پریشان ہو کر نہ سن، میں چونک سے کھڑا دو سپیکر تو میں بولتا پیا، میں اپنے لفظوں کا نہیں نقطے کا بھی ضامن ہوں۔ کتنی جنگوں کا حوالہ چاہیے میرے مرشد علی نے لڑتے ہوئے تلوار ذوالفقار کا ہوا میں چھوڑ دیا، ہوا میں ذوالفقار لہراتی جاتی، دو گردنیں چھوڑ دیتی، 20ویں کاٹ دیتی، چوتھی 5ویں چھوڑ دی، 7ویں 8ویں کاٹ دیتی، 9ویں 10ویں چھوڑ دیتی، 7ویں 8ویں کاٹتی۔ مالک اس طرح پاس آیا، قدموں کا بوسہ دیا، ہاتھ مجھے کے کہتا مولا آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ کے بھی چلتی ہے۔ مولا کہتا یہ گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دیکھ کے چلتی۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ یہ شجرے دیکھ کر چلتی ہے۔ اس لوہے کے ٹکڑے کو کس نے کہا تھا اسے کاٹنا ہے، اسے نہیں کاٹنا۔ جن کی تلواریں غیب جانتی ہوں وہ 14 بھائی مانت خدا قسم گل کر لگا، وہ 14 عالم الغیب نہیں خالق الغیب ہوں۔ یہ غیب کو خلق کرتے ہیں، یہ کن کے محتاج نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں وہی کن ہے، یہ جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے، یہ جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ دروازے پہ آیا تھا ایک بندہ کھاں دروازے پہ آیا تھا، وہ وہاں سے فرشتہ بھی نہیں آکھاں، فرشتوں کا سردار جس کے سر پہ تھا تاج، اس نے آ کے کہا تھا میں خیرات الحسنین ہوں، میں ان کا درزی ہوں۔ فرشتہ نے کہا تھا میں تجھے پہچانتی ہوں، تو جبریل ہے، اپنا تعارف سید الملائکہ بن کے کیوں نہیں کروا رہا؟ اس نے کہا وہ جو اندر بیٹھی ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ کپڑے جبریل کے پاس ہے، اس نے کہا کپڑے درزی کے پاس ہے، اور یہاں آتے اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے کہ یہ ادا کرے وہ سنایا جاتا، جو یہ ادا کرے
زندگی ہو گئی. ہاتھ اونچے کرو حیدری. یہاں آ کر اپنے عہدے بتانا کفر سمجھا جاتا ہے. توجہ ہے سرکار. تلوار جن کی نازل ہوتی ہو اور جو تلوار غیب جانتی ہو، وہ تلوار غیب جانتی ہے تو 14 عالم الغیب ہوں. بڑی چوپتی قسم ہے. مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب آئے ہیں. کیسی کیسی ہستیاں کائنات سے چلے گئی جن کی قبریں ہم سے قیمتی. دادا استاد مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب نے جملہ کہا کہ تلوار ذوالفقار نازل ہوئی. سامنے مولوی آتا ہے کہ یار ہاتھ ہوتی ہے، تلوار ہے دھات. دھات کا وہاں کیا کام ہے؟ کیا کہنے مبلغ اعظم آپ جوتی کو سلام. میں سیدوں کو سلام کرتا پیا کیونکہ گالی ایڈی بیٹی کر چھڑی انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا ایک نبی کی امت کے لیے اللہ نے آج سے کھانے بھیجے تھے جہاں دیگیں پک سکتی ہے وہاں آدھا کلو لوہا گرم نہیں ہو سکتا. میں جلدی جلدی کٹی بڑی گل کر چھڑی لوگ کے نام اللہ سے کہہ رہا ہوں. یہ تلوار ہے کیوں امیر المومنین کے ہاتھ میں یہ تلوار ہے. نیچے ہے منتر امیر حملہ کرنے لگے. یہ دیکھ رہا علی جملہ کھانے کا خدا قسم. یہ دیکھ رہا علی اس نے ذہن میں سوچا یہ سارا کمال اس تلوار کا ہے. اس نے ذہن میں سوچا علی نے کانوں سے سنا. گھنٹہ تقریر نہیں دے کرنا آیا. اس نے ذہن میں سوچا علی نے کانوں سے سنا. یہ سوچ رہا تھا یہ سارا کمال اس تلوار کا ہے. یہ علی کے جو ہاتھ میں ہے یہ تلوار کا سارا کمال ہے کیونکہ یہ ذوالفقار ہے. اس نے سوچا علی نے کانوں سے سنا. امیر نے ہائے کریم جس بھی حالت میں ہو کریم ہوتا ہے. امیر نے یوں ہاتھ نیچے لیا تلوار کو یوں ریت پر پھینکا. یہ اٹھا تلوار کے قبضے پہ ہاتھ علی کا چہرہ دیکھ رہا ہے. تلوار کے قبضے پہ ہاتھ علی کا چہرہ دیکھ رہا ہے. تلوار کے قبضے پہ سونا لیا ساتھ نہیں. تلوار کے قبضے پہ ہاتھ علی کا چہرہ دیکھ رہا ہے. تلوار کے قبضے پہ ہاتھ علی کا چہرہ دیکھ رہا ہے. کتاب کہتی تلوار اٹھا رہا ہے تلوار اٹھنے لگی. تلوار ہلا رہا ہے تلوار ہلنے لگی. وہی دونوں ہاتھ علی کے سامنے جوڑ کے کہتا ہے علی میں نے بڑی جنگوں میں سنا ہے آپ اس تلوار کو انگلیوں پہ گھماتے ہیں ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں مجھ سے ہلی بھی نہیں رہی. علی فرماتے ہیں بدبخت میں نے تلوار دی ہے اپنا ہاتھ نہیں دیا. تلوار دی ہے اپنا ہاتھ نہیں دیا. یہ تلوار بھی وہاں کی ہے اور یہ ہاتھ بھی اس کا ہی ہے. شمشیر ولایت مبلغ ولایت قابل عزت قابل احترام قبلہ حضور قبلہ جعفر بن صاحب حاجی افسر میں رک گیا تاکہ بہ جانے والے بندے حسین آئے واپس آ گیا میں. حسین آئے نبی کی پشت پہ بیٹھ. میں گھر آیا منوان کچھ نہیں آیا. میرا گھر ہے آخری مقصد تھا جو ہو گئی. توجہ ایسے گا حسین آئے نبی کی پشت پہ بیٹھ. میں آخری جملہ فضال کے کہہ رہا ہوں فیصلہ بادل سر چاہیے. حسین آئے نبی کی پشت پہ بیٹھ گئے. اس دا ہاتھ پھاریاں بٹھا چھوڑ جیسے کہ سائڈ سائڈ دے ہو کے نکل جائے. حسین آئے نبی کی پشت پہ بیٹھ گئے. جملہ کہہ رہا ہوں شکلیں پڑھو قبلہ توجہ کیجئے گا. حسین آئے نبی کی پشت پہ بیٹھ گئے. حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آ گئے. نبی کی نماز ہو گئی.
کوئی راوی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں لکھ نہیں سکا کہ نبی نے وہ نماز پھر پڑھی ہو، کسی نے نہیں لکھا۔ نبی کی نماز بھی ہو گئی، صحابہ کی بھی ہو گئی۔ لے میں نے جتنی باتیں کی ہیں سب ایک طرف اس ایک جملے کے لیے میں آیا تھا، خدا قسم نبی کی نماز بھی ہو گئی، صحابہ کی بھی ہو گئی، نبی کی بھی ہو گئی، صحابہ کی بھی ہو گئی۔ حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے، نبی کی نماز ہو گئی۔ حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے، نبی کی نماز ہو گئی۔ آج بندے کہتے ہیں ہماری مسجد کے آگے سے حسین کا زلزلہ نہ گزرے، ہماری مسجد کے آگے سے حسین کے ماتمی یا حسین کہہ کے نہ گزرے۔ ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، کیمرے والے کیمرہ پھیری، ان کی نمازیں بلند ہو، خدا قسم میں شکلیں پڑھا، ان کی آوازیں بلند ہوتی ہے، ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ یا حسین کہتے ہیں، ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر خدا قسم بندہ سالے ہے تو بولے حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو رہی ہے، حسین کے ذکر سے تیری نماز ٹوٹ رہی ہے۔ کہیں یہ بات دلیل نہ بن جائے کہ نبی کی نماز اور ہے، تیری نماز تجھے کرو حیدر، تجھے